کہ آزاد کشمیر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں جو کچھ کھیل کھیلا گیا پچھلے 2.5 سالوں سے وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ میڈیا کے لوگ ہیں کہ ایک ہائبرڈ نظام قائم کیا اور کوئی اتھارٹی نہیں رہی اس میں حکومت آزاد کشمیر کی، ایک خلا پیدا ہوا۔ اور یہ ہے کہ 1.5 سال سے وہاں عوام سڑکوں پر نکلے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سینے پر گولیاں کھائیں اور اپنے مطالبات منوائے اور واپس گئے۔ آج بھی فیڈرل گورنمنٹ جا کے وہاں ان سے بات چیت کرتی ہے، اور انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ جو وہاں ارباب اختیار تھے، ارباب اقتدار تو وہ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ارباب اختیار ہیں۔ وہ وہاں کی جب انہوں نے سچویشن دیکھی تو انہوں نے وہاں اسی ہائبرڈ سسٹم سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ موجودہ وزیر اعظم کو اتارا جائے اور اس عوامی تحریک کو ٹھنڈا کیا جائے، جس میں پی ٹی آئی پیش رہی ہے۔ روز اول سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور میں پورے طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر میں لیڈ کرتا رہا، اور ہم وہاں ان کے ساتھ پوری ہماری پارٹی کی حمایت اور ہمارے کارکن جہاں بھی تھے پورے آزاد کشمیر میں ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں اب وہ اس وزیر اعظم انوار الحق کی ناکامی کی صورت میں ایک ایسا پھر دوبارہ ایک بوسیدہ گھسا پھٹا ہوا نظام لا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لایا جائے اور پاکستان مسلم لیگ کو اپوزیشن میں بٹھایا جائے۔ تو ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے سیکرٹری جنرل صاحب کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی جتنی بھی سینئر قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سارے کھیل سے، یہ جو دوبارہ چوتھی مرتبہ کھیلا جا رہا ہے، اس میں ہم اس سے لا تعلق رہیں گے، اور ہم عوامی تحریک کے ساتھ رہیں گے، عوام کے ساتھ رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں بر وقت ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں فوری طور پر غیر جانبدارانہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی چاہیے، جس سے کہ آزاد کشمیر کا وہ ماحول جس کی حکومت پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے لیے بھی اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل اپنے پاکستان بھائیوں سے اسی طرح دھڑکتے ہیں جس طرح پاکستان بھائیوں کے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہے، پیار ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جی خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں اپنی جانب سے اور پارٹی جانب سے آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیر ایشو ہو یا آزاد کشمیر کے معاملات ہوں تو اس میں آپ نے ہمیشہ ہمیں موقع دیا اور ہمارا ساتھ دیا۔ اپریل 2022 میں 10 اپریل کو خان صاحب کی حکومت یہاں پہ ایک سازش کے تحت ختم کی گئی، اور 1 سال کے بعد اپریل 2023 میں پی ٹی آئی کی حکومت جسے مینڈیٹ ملا تھا 2021 میں اسے ختم کر کے اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت یہاں بنائی تھی، پی ڈی ایم 2 کی وہاں حکومت بنائی تھی، اور وہاں پہ 2-2.5 سالوں سے جیسا نیاز صاحب نے بھی کہا کہ حکومت پاکستان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ریاست پاکستان کے لیے ہم کشمیری ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان مضبوط ہو، اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس 2-2.5 سالوں میں
ایک ایسا فضا پیدا کی گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا شاید ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان میں کوئی ایک مماثلت ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کشمیری ہمیشہ پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستانی تحریک آزادی کشمیر کی ضمانت بھی ہے. اب یہاں پہ میں اتنے صرف بات کروں گا کہ ہمیں آج فخر ہے. ہم 7 آدمی تھے جو نہیں گئے، ان کے ساتھ ہر قسم کا دباؤ برداشت کیا. ہم سمجھتے تھے جو مینڈیٹ خان صاحب نے ہمیں دیا تھا جولائی 2021 میں، ہمیں فخر ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تمام تر دباؤ کے باوجود. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری 2026 کی طرح جو رزلٹ آیا تھا 25 کی طرح، وہی رزلٹ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آئے گا. سیکرٹری جنرل صاحب سے ہماری تفصیل میں بات ہوئی ہے. ایک منڈی وہاں پہ لگی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک کو بھارتی حکومت پھانسی دینے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور بیس کیمپ کی حکومت جو ہم کہلاتے ہیں، ہمیں نہ یاسین ملک کا پتہ ہے نہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کا پتہ ہے. ہم صرف ایک کرسی کا کھیل رہے ہیں. اور جو یہ کہتے تھے کہ منڈی، کسی نے کہا تھا سبزی منڈی ہے، تو آج وہاں پہ ڈنگر منڈی لگی ہوئی ہے. کوئی ڈنگر مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، کوئی ڈنگر جو ہے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. اور آج وہاں پہ اس سیاست سے بھی ایک اعتماد ختم کیا گیا. تو ہم آج بھی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آج بھی پوری پارلیمانی پارٹی، دیوان صاحب ہیں، حافظ احمد رضا صاحب ہیں، ہم پوری پارلیمانی پارٹی خان صاحب کے ساتھ تھی، خان صاحب کے ساتھ ہے اور خان صاحب کے ساتھ رہے گی. پارلیمانی پارٹی کے علاوہ راجہ منصور صاحب، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل میر عتیق صاحب، جتنی مرکزی قیادت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اعتماد کھو بیٹھی ہے. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حیثیت سے کہتا ہوں کہ 60 دن اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے سال میں آئینی طور پہ، لیکن کبھی بھی ان 2 سالوں میں کبھی بھی 60 دن اجلاس نہیں ہوا. 13 دن 14 دن، بلکہ یہ سسٹم ریویو بھی ہوئی. بجٹ پہلے پاس کر لیا جاتا تھا اور بعد میں کہتے تھے جی کہ آپ اب آ کے تقریریں کریں. ہم نے اس بار بھی دھرنا دیا تھا، اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا، لیکن وہی بات بولی. ہم پی ٹی آئی والے اجلاس بلا نہیں سکتے تھے، 14 ممبر چاہیے ہوتے تھے ریگولیشن کرنے کے لیے، حکومت بلاتی تھی. ہم صرف 5 آدمی تھے، ہم اجلاس بلا نہیں سکتے تھے. یا حسن ابراہیم صاحب کو ساتھ ملائیں تو 6 آدمی ہم بنتے تھے، اور اس کا فائدہ وہ اٹھاتی تھی. اس لحاظ سے بھی یہ اسمبلی عوام کا اعتماد کھو بیٹھی ہے. اور ہم تو یہ مطالبہ بھی کرنے میں حق و جانب ہے کہ جب بھی الیکشن غیر جانبدارانہ، ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے تحت، اور یہ الیکشن کمیشن بھی 14 جنوری کی، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، 14 جنوری کو یہ پوسٹ خالی ہوئی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور میری تمام تر کوشش کے باوجود 3 بار انہیں لیٹر لکھا، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو لیٹر لکھا، وزیر اعظم پاکستان کو چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے لیٹر لکھا، لیکن انہوں نے کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں کیا، جس وجہ سے یہ آئینی عہدہ آج بھی خالی ہے. اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ کہیں اپنی مرضی کا کوئی سلطان سکندر راجہ وہاں پر بھی نہ پیدا کر لیں اور پھر آزاد کشمیر کے الیکشن کو اسی طرح چرا لیا جائے جس طرح کے یہاں پہ چرایا گیا ہے. تو بہرحال ہم آپ میڈیا سے، آخر میں یہ کہوں گا، میڈیا سے یہ توقع کرتے ہیں، آپ جس طرح آپ نے کشمیر ایشو کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں، آپ آنے والے جولائی کے الیکشن میں آپ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ نظر رکھیں. اور آزاد کشمیر میں کوئی بھی اگر اس قسم کا فارم 45 اور فارم 47 کی طرح کا کوئی نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمیں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا.